السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ناظرین کو شوگر کے علاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ شوگر جو ایسی بیماری ہے کہ جس مریض کو پتہ چل جائے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے شوگر ہو گئی، وہ جو شوگر کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے اور دن بدن نیچے کو جاتا ہے۔ شوگر کوئی ایسی مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو۔ شوگر جو ہے اس کا بآسانی علاج کیا جا سکتا ہے۔ شوگر جو ہے میٹھا بند کر دیں، چینی وغیرہ، قدرتی میٹھا کھائیں، شہد استعمال کریں، گڑ استعمال کریں۔ تو ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میں نے اینڈ پہ آپ کو بتانا ہے کہ وظیفہ جو ہے، وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ شوگر کدھر جاتی ہے۔ تو آپ نے جو شوگر کا علاج کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کرنی ہے، سیر کو نکلنا ہے، اور ساتھ آپ جو میڈیسن کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہیں۔ 2-3 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ دوائی چھوڑنی پڑے گی۔ یہ جو میں نسخہ بتانے والا ہوں یہ کھائیں انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ شوگر کدھر جاتی ہے۔ تو آئے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے میتھی دانہ لینا ہے۔ یہ میرے پاس میتھی دانہ ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے جو لینی نا، اس کو صاف کرنا ہے پہلے۔ میتھی دانہ، اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے کلونجی۔ کلونجی لینی ہے اچھے والی، صاف ستھری آپ نے لینی ہے۔ یہ میرے پاس ہے خشک آملہ۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے یہ حلیلہ زرد، اسے ہریڑ بھی کہتے ہیں، ہریڑ، ہڑڑا۔ اور ساتھ آپ نے لینی ہے تخم جامن۔ یہ بڑی کام کی چیز ہے، جامن کی گٹکیں جو ہیں، جامن کی گٹھلی جو ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اور ساتھ آپ نے لینی ہے اجوائن خراسانی، اجوائن خراسانی۔ اور یہ ہے میرے پاس بہیڑے، یہ بھی آپ نے لینے ہیں۔ اور یہ میرے پاس ہے گڑ مار بوٹی، یہ بڑی مشہور بوٹی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائیں گی، گڑ مار بوٹی۔ اور یہ جو ہے میرے پاس نیم کے پتے۔ یہ آپ نے جو سب سے اہم بات جو ہے، نیم کے پتے وہ لینے ہیں جو خود بخود زمین پہ گرے ہوں، آپ نے اوپر سے توڑنے نہیں ہیں۔ جو نیم کے پتے خود بخود گر جائیں وہ آپ نے لینے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہیں۔ سن لے دوبارہ، میرے پاس خشک آملہ پڑا ہے، میتھی دانہ پڑا ہے، حلیلہ زرد پڑا ہے، کلونجی ہے، اجوائن خراسانی ہے، اور میرے پاس جامن کی گٹھلیاں ہیں، اور گڑ مار بوٹی ہے، بہیڑے ہیں، اور میرے پاس ہے نیم کے پتے۔ نیم کے پتے کے بارے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ پتے آپ نے وہ لینے ہیں جو درخت سے خود بخود گر جائیں۔ سب چیزوں کو اچھے طریقے سے صاف کریں پہلے، اور صاف کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے پاؤڈر کریں، باریک کریں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس کا آدھا چمچ آپ نے لینا ہے صبح، آدھا چمچ لینا ہے شام، کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد۔ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے آدھا چمچ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ جو میڈیسن آپ شوگر کی کھا رہے ہیں وہ کھاتے رہیں۔ انشاءاللہ 2-4 ہفتوں میں وہ دوائی آپ کو چھوڑنی پڑ جائے گی، انشاءاللہ آپ مکمل فٹ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ 10 دن کھاتے ہیں، 15 دن کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیسی دوائی تو کام ہی نہیں کرتی۔ بھائی اس کو مسلسل کھائیں۔ دیکھیں نا، شوگر کی دوائی آپ 20 سال سے کھا رہے ہیں، وہ علاج نہیں ہے۔ یہ آپ 10 دن میں کہتے ہیں یار یہ تو کام ہی نہیں کرتی۔ یہ آپ کم از کم 3 ماہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ 15-20 دن کے بعد جو آپ میڈیسن کھا رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ اور یہ آپ کی دوائی جو آپ نے تیار کرنی ہے، یہ آپ کے اعصاب کو طاقت دے گی۔ شوگر کا مریض جو ہے اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، دماغی صلاحیت جو ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے بہت فوائد ہے۔ اور آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ نسائی شریف میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ یہ جو زخم ہو جاتا ہے شوگر کے مریض کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر زخم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعا پڑھنے والا بندہ ہے اس کا کبھی وہ پاگل نہیں ہوگا،
اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے زخم جو ہیں مجھے پاگل ہونے سے، میرے کو برس جو ہے سفید داغ جسم پہ پڑ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو زخم بن جاتے ہیں یا پاگل پن ہے، یہ ساری دعائیں اللہ کی رحمت سے ہر بیماری سے بچاتی ہے، اور موذی بیماریوں سے یہ دعا بچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے صبح و شام؟ یہ آپ نے 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بات ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا آپ نے، اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھنی ہے آپ نے، کوئی وظیفہ کرنا ہے تو سرکار کی ذات پاک پہ درود پڑھیں گے تو پھر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے یہ نسخہ بنائیں، لیکن کیا کہ آپ نے مسلسل کھانا ہے 2-3 ماہ، انشاءاللہ پھر دیکھیں، اور جب آپ 2-3 ماہ کھائیں گے تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔